بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ویرانے میں چھوڑ کر آئے، اس بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ سامعین و ناظرین، پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت کو دیکھ کر بادشاہ ان سے متاثر ہوا تو ہاجرہ نامی ایک باندی سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے وہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ 80 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دی۔ 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صالح بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ سکن ہونے کی حیثیت سے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آپس میں نہ بن سکی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں ایک ویرانے میں چھوڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک ویرانے کے اندر جا کر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کا عطا ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنا کہ اس کو ویرانے میں چھوڑاؤ، اس حکم کی تعمیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس واقعے کا ذکر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر جب واپس ہوتے ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس میں خلل آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر لگ رہی ہوں گی۔ وہ اولاد جو اللہ نے عمر کے آخری حصہ میں دی، یقیناً اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آوازیں دیتی جا رہی تھی، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے خاوند کو اس طرح آواز دی کہ اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کے پاس تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، ہاں، اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی رضا یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا، یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں ہاجرہ اور اسماعیل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوں، اس وقت آپ نے اپنا چہرہ مبارک کعبے کی طرف پھیرا اور بلند آواز میں اللہ سے ایک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو ایسے میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے پاس عزت والا گھر ہے، تاکہ یہ نمازیں پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو اپنا رزق عطا فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چل دیے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے سائے میں زندگی گزارنے لگے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اس واقعہ سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔